انجینئر محمد علی مرزا کو چند دن پہلے اور اس کے کچھ ماننے والوں کو کسی نے حرامی کہا، اور اس چیز کا انجینئر محمد علی مرزا کے ایک بچے کو بہت برا لگا۔ حیدر آفیشل نام سے ایک بچہ ہے، اس کو اس چیز کا برا لگا اور اس نے اس چیز کی مذمت کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، قصہ کچھ یوں ہے کہ کچھ دن پہلے انجینئر محمد علی مرزا کے فالورز کی طرف سے ایک ویڈیو اپلوڈ کی گئی جس کا ٹائٹل اور تھمبنیل یہ تھا کہ حسن اللہ یاری کے ساتھ توحید پر مناظرہ۔ اور حقیقت میں اس ویڈیو میں نہ تو حسن اللہ یاری صاحب خود تھے اور نہ ہی کوئی ان کے شاگرد یا کوئی ان کے جاننے ماننے والے ان میں سے کوئی بھی نہ تھا، لیکن ان لوگوں نے ان کا اس نام کا استعمال کیا، ان کی تصویر کا استعمال کیا اور ویڈیو اپلوڈ کر کے اپنی طرف سے چیمپئن بننے کی کوشش کی۔ اب جب یہ چیز حسن اللہ یاری صاحب کے پاس پہنچی تو انہوں نے اس پر بہت سخت مذمت کی اور کرنی بنتی بھی تھی، جواب دینا بنتا بھی تھا۔ انہوں نے اس چیز پر جواب دیا اور جواب دیتے دیتے انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا کو حرام زادہ اور انجینئر محمد علی مرزا کے جتنے بھی مقلدین ہیں ان سب کو اس نے حرام زادہ کہہ دیا۔ تو اب جب انجینئر کا ایک فالوور جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، یہ حیدر آفیشل صاحب ہیں، انہوں نے فوراً ویڈیو بنائی اور ان کے ان الفاظ کو اس نے غلط اور مذمت کرنے کی کوشش کی۔ اب یہاں پر ایک اور بات ہے کہ چند دن پہلے انجینئر محمد علی مرزا نے بریلویوں کے ایک مفتی راشد محمود صاحب کو کسی وجہ سے منافق کہہ دیا، اور مفتی راشد صاحب وہ آئے دن انجینئر محمد علی مرزا کی باتوں کے جوابات دیتے رہتے ہیں اور انجینئر کا رد کرتا رہتا ہے وہ مفتی راشد بریلوی۔ تو اس وجہ سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب اوفینڈ ہوئے تو انہوں نے غصے میں آ کے اس کو منافق کہہ دیا، اور جب انجینئر کا گریبان پکڑا گیا، یعنی اس کے گرد جب گھیرا تنگ کیا گیا کہ یہ تم نے بہت ہی نامناسب الفاظ استعمال کیے ہیں مفتی راشد محمود صاحب کے لیے، تو فوراً ہی انجینئر محمد علی مرزا نے یو ٹرن لیا کہ میں اس کو منافق نہیں کہہ رہا، میں اس کے اس عمل کو منافقانہ عمل کہہ رہا ہوں۔ یعنی انجینئر کے بقول جو اس کا وضاحتی بیان تھا یا اس کا یو ٹرن تھا، اس نے کہا کہ میں اس کو اس کے عمل کی وجہ سے منافق کہہ رہا ہوں یا اس کا یہ منافقانہ عمل ہے۔ تو اب یہاں پر بھی اگر انجینئر کے فالورز نے حسن اللہ یاری کا نام استعمال کیا، اس کی تصویریں استعمال کی اور ویڈیو اپلوڈ بھی کر دی، تو اگر اس عمل کو حرام زادوں والا عمل کہا جائے تو آپ لوگوں کو برا کیوں محسوس ہوتا ہے؟ آپ لوگوں کو بالکل بھی نہیں برا محسوس ہونا چاہیے۔ انجینئر کے فالورز نے جو یہ کام کیا، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ حرام زادوں والا ہی عمل ہے۔ تو آپ لوگوں کی لاجک کے مطابق اگر آپ کا کوئی گریبان پکڑے تو آپ اس کو منافق ڈکلیئر کر دو، اور جب آپ کے اوپر جب گھیرا تنگ کیا جائے، پکڑے جانے پر جب آپ سے پوچھا جائے تو آپ لوگ یہ کہو کہ ہم نے اس کے اس عمل کو منافقانہ عمل قرار دیا۔ آپ کی لاجک کے مطابق جس طرح مفتی راشد کا وہ عمل منافقانہ تھا، بالکل اسی طرح انجینئر محمد علی مرزا کے فالورز کا اور اس کا یہ جو عمل ہے یہ عمل حرام زادوں والا ہے۔ اب آپ لوگ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ انجینئر اور انجینئر کے ماننے والے حرام زادے نہیں ہیں، تو لہٰذا وہ جو کچھ بھی کرتے رہیں اس کو ان عملوں کو بھی حرامیوں والا عمل نہیں کہا جائے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اس طرح کی خباستیں بکو گے، آپ لوگ اس طرح کے جو ایک نامناسب اور منافقانہ روش بھی آپ لوگ اختیار کرو گے تو آپ کے ان عملوں کی وجہ سے آپ لوگوں کو حرام زادہ کہنا کوئی غلط نہیں ہے۔ جس طرح آپ کے بقول، آپ کے جو استاد ہیں ان کے بقول مفتی راشد کو منافقانہ، اس کے عملوں کو منافقانہ عمل کہنا جس طرح کوئی غلط بات نہیں ہے، ٹھیک اسی طرح انجینئر کو اور انجینئر کے ماننے والوں کو ان عملوں کی وجہ سے حرام زادہ کہنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیکن یہ اس طرح کے الفاظ غیر ضروری ہوتے ہیں، ویسے بولنے نہیں چاہیے تھے، لیکن جو پہل کی گئی ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا کے فالورز کی وجہ سے کی گئی ہے۔ اگر انجینئر محمد علی مرزا کو حرام زادہ کہا گیا ہے تو اس کے اپنے مقلدین اور فالورز کی وجہ سے کہا گیا ہے۔ اب اس چیز کے اوپر نظر ثانی کرنا انجینئر کا اپنا کام ہے کہ جب ایکسپوز ہو رہا ہو، جب اس کی دال نہ گل رہی ہو تو اس طرح کے عمل نہ تو خود کیا کرے اور نہ ہی اپنے یہ بچے بچونگڑوں کو اس طرح کے عمل کرنے کے لیے یہ کہا کرے۔ یہ
خود بھی اس کے گلے سے پٹا نکل جاتا ہے اور اپنے جو اس کے اسٹوڈنٹس اور مقلدین ہیں ان کو بھی یہ کہہ دیتا ہے کہ جو مرضی کرتے پھرو، کہ بس یہ ہے کہ میری عزت بحال رہنی چاہیے، یعنی کہ میری جو مطلب مکاریاں ہیں ان کے اوپر پردہ ڈلا رہنا چاہیے۔ بہرحال یہ ہو گئی ایک بات۔ اور دوسری بات کہ ہر روز آپ لوگ بدعت 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 کی رٹ لگائے رکھتے ہو۔ جس طرح اگر ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل پڑھتے ہیں، ایک تو ہم یہ قرآن و حدیث کی روح سے پڑھتے ہیں، اس کو آپ بدعت کہنے کا حق بالکل بھی نہیں آپ لوگ رکھتے۔ تو پھر بھی آپ کے جو بڑے ابا جی ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب، وہ اس چیز کو بدعت کہتے ہیں۔ اب یہ غلام حیدر آفیشل نے خود اپنی اسی ویڈیو میں، ایک تو ان لوگوں کی یہ بھی عادت ہے کہ جب ایک کسی چیز سے یا ایک وجہ سے پکڑے جائے یا ان کے بلنڈر یا ان کی غلطی پکڑی جائے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس ٹاپک کو کلوز کیا جائے اور ہوا کو ایک نیا رخ دینے کی کوشش کی جائے۔ جیسے اسی ویڈیو میں اس چیز کے اوپر بات کر کے یہ کہتا ہے کہ یار یہ لوگ تو مولا ابو بکر کی بڑی گستاخیاں کرتے ہیں یا مولا عمر کی بڑی گستاخیاں کرتے ہیں۔ یہ گستاخیوں کو اور اختلافات کو، ان معاملات کو سائیڈ پہ رکھو۔ یہ بتاؤ کہ کس حدیث کی روح سے یا قرآن کی کس روح سے حضرت ابو بکر کو اور حضرت عمر کو مولا کہا جا رہا ہے؟ یعنی من کنتم مولا فاز علی مولا، یہ بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ لوگوں کو بھی پتہ ہی ہے۔ لیکن اگر آپ لوگ ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہو کہ جی یہ بدعت ہے وہ بدعت ہے، حضرت ابو بکر کو مولا کہنا بدعت ہے، حضرت عمر کو مولا کہنا بدعت ہے، کسی بھی حدیث کی کتاب سے یا کسی بھی حدیث سے یا روایت سے آپ لوگ یہ ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ حضرت ابو بکر کو مولا کہا جا سکتا ہے یا حضرت عمر کو مولا کہا جا سکتا ہے۔ یہ بدعت ہے۔ جس طرح آپ لوگ شیعوں کے اوپر اعتراض کرتے ہو جو ہمارے عقائد و نظریات قرآن و حدیث سے ثابت ہوں، آپ کی مین سٹریم کی کتابوں سے ثابت ہو، لیکن آپ لوگوں کا ماننے کو دل نہ کرے تو آپ لوگ اس چیز کو بدعت کہتے ہو۔ لیکن یہ جو آپ کا عقیدہ ہے یا جو بھی اس کو آپ اپنا نظریہ یا ایک محبت یا پیار کی وجہ سے یہ مولا کہنے کی کوشش کر رہے ہو ابو بکر عمر کو یا عثمان کو، کسی بھی روح سے ان کو مولا نہیں کہا جا سکتا۔ حضرت ابو بکر کو مولا ابو بکر کہنا بدعت ہے، حضرت عمر کو مولا عمر کہنا بدعت ہے، حضرت عثمان کو مولا عثمان کہنا بدعت ہے، 110% بدعت ہے۔ آپ لوگوں کا جو استاد ہے انجینئر محمد علی مرزا، اس کے جو بھونڈے نظریات ہیں ان کے نظریوں کی روح سے ان کو مولا کہنا بدعت ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی سے بھی اگر آپ محبت کرتے ہو تو آپ اس کو اگر مولا کہہ کے مخاطب کر لو تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ لوگ مولا علی کے مقابلے میں ان کو مولا کہو گے تو یہاں پر یہ خرابی ہے، یہاں پر یہ چیز نامناسب ہے۔ ہاں اگر آپ لوگوں کو ان سے پیار ہے تو آپ لوگ کہتے پھرو، لیکن اس کے باوجود آپ لوگ ہمارے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتراض کرنے کے، خیر پہلے بھی آپ لوگوں کی حیثیت یا ویلیو اتنی نہیں ہے کہ اہل تشیع کے جو عقائد و نظریات قرآن سے ثابت ہے آپ ان کے اوپر اعتراضات کرو، لیکن اگر پھر بھی آپ لوگ قرآن و حدیث سے کے مخالفت اگر آپ لوگ کرتے ہو، وہ آپ لوگوں کی مرضی ہے، وہ آپ لوگ کرتے رہو۔ لیکن اگر آپ نے ان کو مولا کہنا ہے، آپ کو لوگوں کو پھر بالکل چپ ہو جانا چاہیے ہمارے عقائد و نظریات پہ بات کرنے کی۔ آپ لوگوں کی حیثیت اوقات پہلے بھی نہیں ہے لیکن اب مزید بالکل بھی نہیں رہتی۔ میں ایک بار پھر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو حضرت ابو بکر عمر عثمان سے محبت ہے، لگاؤ ہے، آپ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، عشق کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ان کو مولا کہو، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس طرح اگر آپ لوگوں کا یہ دل کرے کہ آپ ابلیس کو بھی مولا کہنا چاہو، آپ لوگ کہہ سکتے ہو۔ اگر آپ لوگ یزید کو بھی مولا کہنا چاہو یا اس سے بھی آپ اپنی محبت کا اگر اظہار کرنا چاہو تو آپ یزید کو بھی مولا کہہ سکتے ہو، آپ ابو جہل کو، ابو لہب کو بھی مولا کہہ سکتے ہو، کوئی کسی قسم کی روک ٹوک نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ان لوگوں میں سے کسی کو بھی مولا کہو گے تو وہ آپ ان سے جو آپ کی محبت ہے یا جو ان سے آپ عشق کرتے ہو اس کی روح سے آپ مولا کہہ سکتے ہو۔ لیکن اگر آپ قرآن و حدیث کی طرف آؤ گے، ان میں سے کسی ایک کو بھی مولا کہنا بالکل بدعت ہے۔ تو لہٰذا جب آپ لوگ اپنے ہی بنائے ہوئے جو آپ کی اللاجیکل جو لاجکس ہیں انہی کو کے مد نظر رکھتے ہوئے آپ کا کوئی ایسا ایک عمل نہیں ہے جو بدعت نہ ہو، تو یہ ہے کہ اگر آپ لوگ اس طرح کے کام کر لو کہ اگر آپ لوگوں کو کوئی بندہ آپ لوگوں کا اگر رد کر رہا ہے تو آپ لوگ اسے منافق کہنا شروع کر دو، لیکن جب آپ لوگ
حرام زادوں والے کام کرو گے تو جب آپ کو حرامی کہا جائے تو آپ لوگوں کو یہ برداشت کرنا پڑے گا۔